دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرے والد محترم میری اجازت کے بغیر میری جیب میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ دستک دی، کون ہے؟ اللہ کے نبی کا فرستادہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رکھے ہیں۔ کیوں بلا رکھے ہیں؟ تمہارے بیٹے نے تمہاری اللہ کے نبی سے شکایت لگائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بوڑھا باپ ہے اور یہ چلتا ہے اور اس کے دل میں چند اشعار آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اپنے جسم کی لاغری کے ساتھ ڈنڈا لگ کر ہلکے ہلکے پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب کے بعد جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل آ کر کہتے ہیں، اللہ کے حبیب اس سے پہلے وہ اشعار سنو جو اس کے دل میں آئے، اس کے دماغ میں آئے، لیکن زبان سے اس نے یہ اشعار نہیں کہے، اپنے دل سے کہے ہیں۔ پہلے جو ہے آپ وہ اشعار سنو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے کہا، ہاں بھائی، تمہارے دل میں جو اشعار آئے زبان پر نہیں آئے، ذہن نے جو کام کیا زبان نے نہیں کیا، پہلے وہ اشعار مجھے سنا دے، اس کے بعد تیرا قضیہ سنوں گا۔ وہ کہتے ہیں، عالم انک رسول اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے میری دل کی بات اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی نے نہ سنے، میرے اللہ نے عرش پر میرے دل کی بات سنی۔ جبرائیل ہیں، بتا رہے ہیں، پھر انہوں نے سنانا شروع کرا۔ میرے دوستو، والد کی بھی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک والدہ کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو، ایک والد کا واقعہ سنا۔ والد کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ والد محترم جو ہیں ظاہراً سخت ہوتے ہیں، باطناً نرم ہوتے ہیں۔ اگر یہ سختی نہ کریں تو بچہ بگڑ جائے گا اور وہ جو ہے دنیا کی خرافاتوں میں لگ کر اپنا آپ کو ہلاک کر لے گا۔ انہوں نے کیا اشعار کہے، اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں، ترجمہ تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے جینا چھوڑ دیا، جب تو نے اس دنیا میں قدم رکھا ہم نے پہننا چھوڑ دیا، جب تیری آنکھیں کھلی ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اب صرف ایک لگن، یہ بچہ کیسے پروان چڑھے، اس بچے کے جسم میں کیسے طاقت آ جائے۔ رات کو سونا چھوڑ دیا، دن کو کھانا چھوڑ دیا، آنکھیں نیند ختم ہو گئی۔ اگر تو کبھی کسی رات میں بیمار ہوتا تو تیرے دائیں جانب تیری ماں بیٹی ہوتی، بائیں جانب تیرا باپ بیٹا ہوتا، اور وہ تڑپ رہا ہوتا، تیری ایک ہچکی پر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اگر تیرا سانس رکتا تو میں بے قرار ہو جاتا اور مجھے ڈر لگتا کہ کہیں تو مر نہ جائے۔ تیری اسی کشمکش میں ہماری رات آنکھوں میں گزر جاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیٹا کب رات آئی، کب ٹل کر چلی گئی، کب سویرا ہو گیا۔ ہر وقت تیری فکر میں ہم لگے ہوئے، ہر وقت تجھے پروان چڑھانے۔ اگر تو بیمار ہو جاتا، میرے پاس پیسے نہ ہوتے، میں زمین کو پھاڑتا، آسمان کو چیرتا، کیسے بھی کرتا، لیکن تیرا علاج کرایا بیٹے، تجھے پروان چڑھایا، تیری لیے سب کچھ میں نے قربان کر دیا۔ کیسے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جسم کی رگوں کا خون نکالتا رہا، تیرے جسم کی رگوں میں ڈالتا رہا۔ خود جو ہے راتوں کو پھوکا سویا، تجھے ترنے والا کھلایا۔ خود تیری ماں جو ہے گیلے میں سوئی ہے، تیرا باپ سرہانے میں سکیڑ کر لیٹ گیا ہے، پائتیوں میں لیٹ گیا ہے کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ ہم نے تیرے لیے راتوں کو اپنی قربان کر دیا۔ تو بڑا ہوتا چلا گیا، میں بوڑھا ہوتا چلا گیا، تیرے جسم میں طاقت آتی چلی گئی، میرے جسم کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے جسم کو جو ہے
اپنے جسم کی طاقت تیرے جسم میں ڈالتا چلا گیا، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے، تیری خدمت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جوانی کے نور کو چھین لیا، اللہ نے میرے نور کو چھین کر تجھے جوانی عطا فرمائی، تیرا جسم مضبوط ہو گیا، میرا جسم کمزور ہو گیا، تو توانا ہو گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تو طاقت کے ساتھ چلتا تھا، میں جھک کر چلنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جوان ہو رکھا ہے، خود کمائے گا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کچھ جمع کر کے رکھ لوں اپنے لیے، کیا کروں گا بڑھاپے میں؟ میں نے کچھ نہیں سوچا۔ اب تو میری شکایت لگاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ الفاظ سنے اللہ کے نبی کے نے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے روتے روتے تر ہو گئی۔ آپ نے اس صحابی کا گروان پکڑا اور کہا انت ومالک لابی، تو اور تیرا سب کچھ جو ہے تیرے والد کے لیے ہے، میری نظروں کے سامنے سے چلا جا، اگر آج کے بعد تو نے اپنے والد کے ساتھ گستاخی کی تو مجھ سے زیادہ ناراض ہونے والا روئے زمین پر کوئی نہیں۔